اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے جو تمام کائنات کا حاکم و مالک ہے، اور جس نے خاندان رسالت کو تمام کائنات پر فوقیت عنایت فرمائی، اور جس خداوند متعال نے اس چمن رسالت کو اس طریقے سے نوازا کہ اس میں ہر طرح کا پھول موجود ہے، اور ان تمام پھولوں کی فضیلت دنیا پر آشکار ہے، اور ان میں سے آج دو پھول کا تذکرہ کرنا آپ حضرات کی خدمت میں مقصود ہے۔ ایک پھول سبز اور دوسرا سرخ، یعنی سبز پھول سے مراد امام حسن اور سرخ پھول سے مراد امام حسین غریب نینوا۔ ان دونوں اماموں کا ایک بہت مشہور و معروف واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب بحر الانوار میں منقول ہے کہ ایک روز دونوں شہزادہ کونین یعنی امام حسن اور امام حسین نے تختیوں پر کچھ لکھا۔ بڑے شہزادے امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی امام حسین سے فرمایا، بھائی میرا خط تمہارے خط سے بہتر اور خوشنما ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے عرض کی، اے بھائی، آپ کا خط میرے خط سے ہرگز بہتر اور بالا نہیں ہو سکتا، بلکہ میرا خط آپ کے خط سے بہتر ہے۔ پس دونوں شہزادے کونین اپنی تختیوں کے ہمراہ اپنی والدہ ماجدہ خاتون قیامت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اماں جان، آپ بیان فرمائیں، ہم دونوں بھائیوں میں سے کس کا خط اچھا اور خوشنما ہے؟ پس شہزادی کونین نے اس مسئلے پہ بہت غور و فکر کرنے کے بعد فرمایا، میرے پاس موتیوں کی ایک تسبیح ہے، اسے میں حسنین کے روبرو توڑ کر پھینک دیتی ہوں، جو زیادہ موتی چنے گا اس کا خط بہتر ہوگا۔ پس جناب سیدہ نے اس امر کو حسنین کے سامنے بیان کیا اور موتیوں کو زمین پر بکھرا دیے۔ منقول ہے کہ دونوں شہزادوں نے برابر موتی زمین سے چنے، صرف ایک موتی زمین پر رہ گیا، اور ان دونوں شہزادوں میں سے ہر ایک اس موتی کو اٹھانے کے لیے اس موتی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دونوں شہزادے موتی کو اٹھانے کے لیے جھکے ہی تھے۔ جبریل امین کو خداوند متعال نے حکم دیا کہ جبرائیل جلدی زمین پر پہنچو اور اس موتی کو اپنے پروں سے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو، تاکہ دونوں میں سے کسی کی بھی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ جبریل امین فوراً زمین پر پہنچے اور اس نے موتی کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یوں دونوں شہزادوں کے حصے میں برابر موتی آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ یہ میرے دونوں بیٹے یعنی امام حسن اور امام حسین ہر حالت میں امام قاما و قعدہ، چاہے ان میں سے ایک صلح کرے اور دوسرا قیام کے لیے کھڑا ہو جائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔